بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں اور میرے محترم ماں اور بہنوں، آج ہمارا جو سبق ہے یہ ہے تختی نمبر 17، اور آج ہمارا سبق بھی ہے وہ پارٹ نمبر 17 ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یہ پارٹ نمبر 16 میں ہم نے یہ والا سبق پڑھ لیا تھا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اگر نہ دیکھو تو میرے اسی چینل پر جو پلے لسٹ بنی ہے نورانی قاعدہ مکمل کورس، اس میں یہ سبق موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا، اور پلے لسٹ کا جو لنک ہے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ جو ہمارا سبق ہے یہ ہمارا تختی نمبر 17 ہے، اور پارٹ نمبر بھی ہمارا 17 ہے۔ آئیے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ لکھا ہے وقف کرنے کے قاعدے، یعنی ہم اس سبق کو کس طرح سے پڑھیں گے اس بارے میں یہاں پہ کچھ لائنوں میں کچھ باتیں لکھی ہیں، اور یہ آج کا یہ ہمارا بہت اہم سبق ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ لیا نا تو پورے قرآن کے اندر جہاں بھی اس طرح کی آیت ہوں گی آپ سمجھ جائیں گے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا ہے، اور جب رکیں گے تو کس طرح سے رکیں گے، سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے موٹے لفظوں میں، وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ دیکھیں ایسے گول نشان، جو گول نشان بنے ہوئے نا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ تھی گول نشان ہے نا، اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ ایسے گول نشان کو آیت کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے نمبر 1 ڈال کر آگے انہوں نے بات لکھی ہے کہ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش، اسی طرح دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ ابھی آگے میں آپ کو پریکٹیکل بتا دوں گا، فی الحال آپ اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2 بھی لکھ رہے ہیں کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن ہے نا، دال الف دو زبر دن، کیا ہے احدن، لیکن رکیں گے تو کیا ہوگا کہ احدن سے احدا، احدا ایسا ہوگا۔ نمبر 3 پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گول تا پر، اس طرح تا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے، جیسے کیا ہے یہاں پہ جاریتن، تا دو پشتن ہے نا، جاریتن، لیکن جب ہم رکیں گے تو کہیں گے جاریہ، یعنی جاریتن سے جاریہ ہو جائے گا۔ اور یہاں کہنے کہ تعوذ اور تسمیہ کو زبان یاد کرایا جائے، تو ظاہر آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ تو یاد ہی ہوگی نا، پھر بھی میں آپ کو یہاں سے پڑھا دیتا ہوں، اور آج کا سبق دھیان سے دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں دیکھیے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ۔ اب یہاں پہ کئی لوگ الف تو سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو عین ہے، عین کو وہ الف کس کے پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر بھی الف کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی پڑھتا اوزو، یہ زا نہیں ہے، یہ ذال ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حمزہ یعنی الف کی آواز ہوگی، پھر عین، پھر ذال، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الشیطان، یہ طا ہے، تا نہیں، ٹھیک ہے، طا آواز موٹی ہوگی، من الشیطان الرجیم، الرجیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے لکھا ہے دو زبر دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ یہ ہمارے جو آخری حرف ہے نا، یہ کیا ہے، رجیمی، میم زیر می ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اگر رکنا ہو تو میم کے نیچے جو زیر ہے یہ ساکن پڑھا جائے گا، یعنی جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ تو ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، الرجیم، جیم یا زیر جی، رجیم، رجیم، می نہیں کہیں گے، کیونکہ جو گول نشان ہے یہ آیت ہے نا، تو ہم کو یہاں پہ رکنا ہی رکنا ہے، تو ہم میم کے نے جو زیر ہے تو رجیم می نہیں کہیں گے، بلکہ رکنا ہے تو ہم کہیں گے رجیم، جو زیر ہے یہ ساکن بن جائے گا۔ پھر ایک بار دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے دیکھتے ہیں، بسم اللہ
راحا زبر رح، ہا کی آواز. کچھ لوگ پڑھنے والے اس طرح پڑھتے ہیں الرحمہ، ایسا بولتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمہ، ہر رحمہ، رحمہ نہیں، رحمہ، رحمہ، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، ٹھیک ہے. حیا زیر حی، میم ساکن، حالانکہ میم زیر می ہے، لیکن یہ آئے گول آیت کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رحیم کہیں گے. رحیم، رحیمی نہیں، کیا کہیں گے؟ رحیم. یہ گول ہے نا تو اس کو ہم آیت کہتے ہیں. پھر سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. باقی دیکھتے ہیں. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، عالمین. اب یہاں دیکھیے نون زبر نہ ہے، تو ویسے بولیں گے تو کیا ہوگا کہ عالمین نہ، لیکن یہاں پہ یہ جو گول نشان بنایا ہوا ہے اس کو ہم آیت کہتے ہیں، تو یہاں پہ رکنا ضروری ہے. اور اب یہاں پہ چونکہ زبر ہے تو زبر یہ جزم بن جائے گا، یہ ساکن بن جائے گا، اور پھر اس سے ہم سانس توڑیں گے تو ہم کہیں گے رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. دیکھتے ہیں. ایاک، ٹھیک ہے، ایاک، ہاں، ایاک نعبد، نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، نستعين. دیکھا آپ نے؟ اب یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے تو کیا ہوگا؟ نستعینو، لیکن سامنے یہ گول نشان بنا ہے، یہ آیت ہے، تو اب ہمیں رکنا ضروری ہے، اور جب ہم رکیں گے تو اب پیش کو جزم کر دیں گے، کہیں گے نستعین، نستعین، ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین. تو دیکھا آپ نے کہ یہاں پہ بھی الحمدللہ رب العالمین یہ آیت الگ ہے، یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت الگ ہے، لیکن یہ گول نشان یہاں پہ بھی ہے، گول نشان یہاں پہ بھی ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ زبر ہے، پھر بھی زبر کو جزم کر رہے ہیں، عالمین پڑھ رہے ہیں، عالمینہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گول نشان بنا ہوا یہاں پہ یہ آیت ہے، رکنا ضروری ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیے نون کے اوپر پیش ہے، لیکن نستعین نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نستعین. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ جو گول نشان ہے اس کو آیت کہتے ہیں، اور یہاں پہ رکنا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اس کو پیش کو ہم جزم کہہ رہے ہیں. امید ہے کہ یہاں تک کہ آپ باتیں سمجھ گئے ہوں گے. نستعین. اب آگے دیکھتے ہیں. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ دو پیش ہے نا، دال دو پیش دن، تو کیا ہوگا؟ احدن، لیکن یہاں پہ گول نشان بنا ہوا ہے، یہ آیت ہے، یہاں پہ رکنا ضروری ہے. تو اب یہاں پہ بھی کیا ہوگا کہ یہ دونوں پیش ہے نا، دو پیش ہے نا، دونوں پیش کو بھی ہم جزم کر دیں گے اور کہیں گے احد، احد، قل هو اللہ احد، احد. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. ان مع العسر یسرا، یسرا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ دو زبر ہے نا، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یسرن ہونا چاہیے تھا نا، ہے نا، یسرن ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں یہاں پہ گول نشان بنا ہوا ہے، اس لیے اب اس کو ہم یسرن نہیں کہیں گے بلکہ یسرا کہیں گے. دیکھیے یہاں پہ بات یہاں سمجھائی گئی ہے کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا، احدا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یسرن ہے نا، لیکن ہم یہاں پڑھیں گے یسرا، کیونکہ ہم رک رہے ہیں نا، یہاں پہ آیت ہے، تو یہاں جب ہم رکیں گے تو ہم کہیں گے یسرا، جیسے کہ ان مع العسر یسرا، یسرا. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. فیہا عین جاریہ، جاریہ ہے کیا؟ جاریتن. تا دو پیش تن ہے، لیکن ہم یہاں پہ بھی تا کو، یہ دو پیش کو جزم کر دیں گے. اور یہاں پہ دیکھیے اس کے بارے میں یہاں جو لکھا ہوا ہے نا کہ
گولتا، اس کو یہ جو نا اس کو گولتا بولتے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ، ٹھیک ہے، جاریتن سے جاریہ، تو یہاں پہ صحیح معنی میں لفظ کیا ہے؟ جاریتن، لیکن اس آیت کی وجہ سے ہم یہاں پہ رکیں گے، اور جب رکیں گے تو ہم ان دونوں پیش کو بھی ہم جزم کر دیں گے، پھر کہیں گے فیہا عین جاریہ، جاریہ، تو اب قرآن پورے قرآن میں جہاں کے بھی ایسا ہو، دو پیش جہاں پہ بھی ہو اور اس طرح گول تا ہو تو اس کو ہا بنا دیا جائے گا، اور تا کی جگہ جیسے دیکھیں نا یہ کیا ہے؟ جاریتن، تا دو پیشتن، جاریتن، آواز بھی تا کی آئے گی، لیکن جب ہم اس پہ رکیں گے تو ہم کہیں گے جاریہ، تا کے بدلے بھی ہا بن جائے گا، ٹھیک ہے، فیہا عین جاریہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، تسقا من عین آنیہ، آنیہ، اب یہ دیکھیے ہے کیا؟ تا دو زیر تن ہے، آنیتن ہے نا، لیکن یہ جو آیت ہے اس کی وجہ سے اب یہ دو زیر ہے یہ جزم بن جائے گا، اور تا ہے یہ ہا بن جائے گا رکنے کی وجہ سے، جیسے کہ تسقا من عین آنیہ، آنیہ، اگر ہم نہیں رکتے تو کیا ہوتا تھا؟ تسقا من عین آنیۃ، آنیۃ لا تسمع، اس طرح پڑھ کے ہم آگے جاتے، رکنا نہیں ہوتا، اگر یہ گول نشان نہیں ہوتا تو کیا بولتے ہیں؟ آنیۃ بولتے، لیکن چونکہ گول نشان ہے اس لیے اب ہم جب رکیں گے تو ہم کہیں گے آنیہ، آنیہ، پھر دیکھتے ہیں تسقا من عین آنیہ، ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب اس کو دھیان رکھیے گا کہ آپ قرآن پاک جب بھی پڑھیں گے، اما پارہ، پہلا پارہ، جو بھی پارہ پڑھیں آپ، اگر اس طریقے سے آیت ہو، گول نشان ہو اور نیچے دو زیر ہو اور اس طرح کے ہا بنی ہو تو آنیتن نہیں بلکہ آنیہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لاسٹ والا دیکھتے ہیں، لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ، اب یہاں پہ بھی دیکھیے اگر ہم ان کو ہجا کریں گے تو کیا آئے گا؟ یا زبر یا، تا دو زبر تن، یتن، یعنی لاغیتن، ہے نا، لاغیتن، لیکن چونکہ اب یہاں پہ گول نشان ہے، آیت ہے تو رکنا ضروری ہے، تو اب یہ دو زبر یہ بھی جزم ہو جائیں گے اور یہ تا جو ہے ہا بن جائے گا، پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیتوں کے بارے میں خاص آج کا یہ سبق تھا، امید ہے آج کا یہ سبق پارٹ نمبر 17 آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کافی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، باقی ویڈیو کو ایک دو بار اور دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ پورا سبق سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کل کے سبق میں یعنی پارٹ نمبر 18 میں ہم یہ والا پورا سبق ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے اور سبق کو پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، اور کہیں سمجھ میں دقت آ رہی ہو تو کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔